باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ یہ 7 صلیبی کلمات میں سے پہلے کلمے پر پیغام ہے۔ پہلا کلمہ: اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ مقدس لوکا کے انجیل اس کے 23ویں باب کی 34ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں بہت خوبصورت تعلیم دی۔ اس ساری تعلیم کو ہم عملی طور پر کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر دیکھتے ہیں، اور اسی لیے صلیبی کلمات کی جو ہے وہ اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر 7 بار بولتے ہوئے کچھ کہا، اور انہی 7 باتوں کو، انہی 7 جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بولے گئے الفاظ کو صلیبی کلمات کہا جاتا ہے۔ صلیب پر ہونا کیا ہے؟ صلیب پر ہونا انسان انتہائی اذیت میں ہوتا ہے، کیونکہ صلیب پر ہونے سے انسان بول تو سکتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، مگر بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، اذیت میں ہوتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگے ہوئے ہیں، اور جہاں پر کیل لگے ہوئے ہیں وہاں پر ہی جسم کا سارا وزن ہے، اور اس تکلیف و کرب میں لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقے سے اپنے رویے کا اظہار کرتے۔ کچھ لوگ جو ہے معافیاں مانگتے، التجائیں کرتے، گڑ گڑاتے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی وکالت کرتے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے برا نہیں کیا، ہمارا ارادہ نہیں تھا، یا کچھ بھی وہ اپنے بارے میں دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم صلیب کے لائق نہیں ہیں، ہمیں بیجا یہ دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں دوسروں کو برا کہتے یا دوسروں پر الزام لگاتے کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، بد دعائیں دیتے، گالیاں بکتے، اور یہ ایک جنرل رویہ تھا انسان کا، رونا، گڑ گڑانا اور تکلیف کا اظہار کرنا، کیونکہ وہ تکلیف کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح بھی انہی حالات میں ہے، وہی تکلیف ہے، وہی جو اذیت ہے، اور اس میں خداوند یسوع مسیح کا رویہ مختلف ہے، رویہ مختلف ہے، اور اس حالات میں بھی، ان حالات میں بھی خداوند یسوع مسیح اپنی وہ تعلیم نہیں بھولے جو انہوں نے ہمیں دی، دنیا کو جو تعلیم دی۔ جیسے مقدس لوکا کے انجیل اس کے 6 باب کی 29ویں آیت میں، اور مقدس متی کے انجیل اس کے 5ویں باب کی 44ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ تو پہلا کلمہ جو ہے وہ معاف کرنے کا کلمہ ہے، اور دعا دینے کا بھی کلمہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح خدا سے جو ہے خدا سے ان کے لیے معافی چاہتے ہیں، اور معافی چاہتے ہوئے نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ انہیں معاف کیا جائے، میں نے ان کو گناہ معاف کر دیے ہیں، میں نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح ان کی وکالت کرتے ہیں، اپنی بڑائی نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ بات نہیں کرتے، بلکہ ان کی وکالت کرتے ہیں۔ جب ہم کسی سے بہت گہری محبت رکھتے ہیں تو ہم اس کی غلطی میں اس کی کوئی کمزوری ڈھونڈ کر کہتے ہیں کہ اس سے ایسا ہو گیا۔ جیسے والدین زیادہ تر دنیا میں جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں معاف کرنے والی شخصیت والدین ہوتے ہیں، اور کیوں وہ معاف کر پاتے ہیں؟ اس لیے معاف کر پاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ بچوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے ابھی ناسمجھ ہیں، ان سے ایسا ہو گیا، ان سے ایسی غلطی سرزد ہو سکتی ہے کیونکہ وہ پوری طرح سمجھدار نہیں ہوئے۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی اسی طرح کے انداز کے ساتھ دنیا کی وکالت کرتے ہیں، ان لوگوں کی وکالت کرتے ہیں جس نے انہیں اس اذیت میں ڈالا، جس نے ان میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد یہودا اخسریوتی ہے جس نے بے وفائی کی، ان میں وہ مذہبی رہنما ہیں جو اپنے آپ کو مذہب کے عالم اور دانا کہتے ہیں، مگر پھر بھی ایک ناانصافی کے کام میں جو ہے وہ شامل ہے۔ ان میں وہ ریاستی عہدیدار بھی شامل ہیں جنہیں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قانون کے تحت انصاف کریں، وہ قانون کے تحت معاشرتی زندگی کو بہتر بنائیں۔ وہ لوگ بھی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے جو ہے وہ اذیت اور دکھ کا باعث بنے۔ ناانصافی ہوئی، دوست سارے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اس اذیت میں بھی خداوند یسوع مسیح جو دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، خداوند یسوع مسیح جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہ اس مشکل میں بھی لوگوں کو الگ الگ نہیں کرتا، بلکہ وہ نیک
اور جو برے لوگ ہیں وہ سب کے لیے اسی طرح کا جذبہ رکھتا ہے. جنہوں نے اسے تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے، ان کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح نے دعا کی. اور یہ دعا جو ہے وہ مسیحیت میں ایک خاص مقام رکھتی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا مقصد انسان کو نجات دینا ہے، انسان کو گناہوں سے نکالنا ہے، اور گناہوں سے نکالنے کے لیے وہ پہلے انسان کے گناہ معاف کرتا ہے. آئیں ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی راہ پر چلتے ہوئے ان کو معاف کریں جو ہمارے لیے کسی طرح بھی تکلیف کا باعث بنے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے وہاں معاف کر دیا جہاں ابھی تکلیف جاری ہے، جہاں ابھی تکلیف جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر معاف کر دیا. کئی بار ہم دیر بعد بھی معاف نہیں کر پاتے. آئیں معافی کے اس کلمے کو اپنی زندگی میں بھی شامل کریں اور دوسروں کو معاف کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی راہ پر چلیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.